میں چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جنہوں نے اپوزیشن نامزد کرنے میں آپ کا ساتھ دیا اور بالآخر یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا. لیکن میں یہ سب کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جب سینیٹر بنا ہوں تو مجھے عمران خان نے سینیٹر بنایا اور میں اس کا باوفا ساتھی ہوں اور کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. جو حلف اٹھایا تھا یہاں پر آپ ہی نے پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ عہد ہے میرا اپنے اللہ کے ساتھ. پاکستان ہماری مادر وطن ہے. اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے لیے جو بھی بن پڑا اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے وطن کو ان حالات سے نکالنے میں جتنا بھی خدا نے توفیق دی ہے اس میں اپنا رول ادا کریں گے. میں اپوزیشن ٹریجری بینچ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے عزت افزائی کی، مجھے ویلکم کیا اور ایک اچھا گڈ جسٹر تھا. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کی جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو، اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، حاری ہیں، مزدور ہیں، ان کو فائدہ ہو انشاءاللہ، جو پاکستان کے اصلی وارث ہیں. میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں تفصیلی گفتگو کروں گا. ابھی دو چار باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ یہ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، تعلق میں رہنا ہے. اسی بنیاد پر ایک فیملی بنتی ہے، اسی بنیاد پر ایک قوم اور قبیلہ بنتا ہے. ایک فیملی بھی ہو، ایک گھر بھی ہو، بغیر قانون کے نہیں چل سکتا. بالآخر وہاں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کی بات اگر نہ مانی جائے، نہ سنی جائے تو پھر بڑا ہونے کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر رائج ہے کہ جب ایک قوم اور افراد اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ایک سوسائٹی اور معاشرہ بن جاتا ہے تو کچھ قواعد و ضوابط کے تحت رہتا ہے انسان، اور وہ قواعد و ضوابط ان لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک ضامن کی حیثیت رکھتے ہیں. 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ والا پاکستان وجود میں آیا. آئین ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے عوام کے درمیان، جو ان کی آرزوؤں کا، امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، ان کے افکار اور نظریات کا ترجمان ہوتا ہے. اور جب آئین بن جاتا ہے تو اس کی روشنی میں آپ مختلف ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں، عدلیہ بنتی ہے، سارے ادارے بنتے ہیں، ریاست کے ستون وجود میں آتے ہیں. اور ہمارے آئین نے باقاعدہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 عام ستون ہیں یہ مستقل ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرے گا. آئین جو 25-26 کروڑ عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان ہے. اگر کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو اس کو روکو، چیک کرو اندھا ہے، اس کا دماغ خراب تو نہیں ہے، اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے، اسے اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے. جس معاشرے کے اندر قانون اپنی حرمت اور تقدس کھو بیٹھتا ہے وہ جنگل بن جاتا ہے. پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے. ان میں سے ایک مشکل کیا ہے، وہ لا قانونیت ہے. دیکھیں حکومت کیوں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو. عدل و انصاف کے نتیجے میں ان کی جان کی حفاظت ہوگی، ان کی مال کی حفاظت ہوگی، ان کی ناموس کی حفاظت ہوگی، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. بغیر عدل کے کوئی معاشرہ رشد نہیں کر سکتا. نا انصافی جھگڑے اور لڑائیاں، قتل و غارت گری لے کے آتی ہے، تباہی و بربادی لے کے آتی ہے نا انصافی. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے، آسمان سے کتابیں اس لیے نازل کیں، ان کے ساتھ میزان اور واضح نشانیاں اس لیے بھیجیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف کیا تھا، انسانی معاشرہ عدل پر استوار ہو، معاشرے کی اساس اور بنیاد عدل ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر عدل و انصاف انکا ہے. ہمارے اداروں کا استقلال، جو 3 مستقل ادارے تھے، ستون تھے ریاست کے، ان کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگوں کا اعتماد عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے.